ہماری آواز نیوز چینل پر آپ کا سواگت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی محبت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز بچوں، آج کا یہ جو پروگرام ہے اور جو یہ نورانی محفل سجائی گئی ہے، وہ ایک ایسی ذات کی طرف منسوب ہے جس ذات کا احسان عظیم ہم تمامی مسلمانوں پر ہے۔ آپ جس مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، یعنی جامعہ رضویہ اہل سنت، اس مدرسے کو منسوب بھی اسی ذات، اسی ہستی کی طرف کیا گیا۔ میری مراد اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان کی ذات۔ حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان صرف ایک عالم نہیں تھے، صرف ایک مولانا نہیں تھے، بلکہ اپنے آپ میں ایک انجمن تھی، ایک تنظیم تھی۔ آج ہم مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں تو ہمیں کچھ سبجیکٹ کی کچھ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور اعلیٰ حضرت کی ذات ایسی ذات تھی، اکیلے حضور اعلیٰ حضرت نے 1000 کتابیں لکھی۔ ہم پڑھ نہیں پاتے ہیں چند کتابوں کو، اور حضور اعلیٰ حضرت نے 1000 کتابیں لکھ ڈالی، اور 56 علوم و فنون میں آپ کو کامل دسترس حاصل۔ تو ایسی عظیم ذات کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم حاضر آئے ہیں۔ آج قمری تاریخ کے اعتبار سے، چاند کی تاریخ کے اعتبار سے 25 صفر، اور 25 صفر کو ہی حضور اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا تھا، اور ان کا عرس بریلی شریف میں آج اور جو کل گزر گیا ہے اور جو پرسوں گزر گیا ہے، یعنی کہ 10، 11 اور 12 ستمبر، یعنی 23، 24 اور 25 صفر کو عرس اعلیٰ حضرت کا پروگرام بریلی شریف میں چل رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کا کوئی بھی ایسا صوبہ نہیں ہوگا جہاں آج کے دن حضور اعلیٰ حضرت کے نام پہ عرس کی محفل کو سجایا نہیں۔ جتنے بھی سنی مدارس ہیں، جتنے بھی مدارس اسلامی، سب میں حضور اعلیٰ حضرت کے نام پر آج فاتحہ خوانی ہوتی ہے، قرآن خوانی ہوتی ہے، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے آج آپ کے اس جامعے میں، اس مدرسے میں بھی صبح میں قرآن خوانی ہوئی، اور آج ہم اس وقت سب کے سب یہاں پہ حاضر آئے ہیں کہ اپنے اس عظیم محسن کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں۔ تو آئیے بلا تاخیر اس پروگرام کا آغاز ہو جائے، اس کی شروعات ہو جائے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اور ہمارے بزرگان دین جب بھی کوئی اچھا کام کرتے تھے، نیک کام کرتے تھے، تو قرآن مقدس کی تلاوت سے ہی اس کا آغاز ہوتا۔ اسی کڑی کو، اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے میں آواز دے رہا ہوں آپ نے اسی جامعے کی ایک ہونہار طالبہ کو، جن کا نام ہے ترنم بانو، وہ آئیں اور قرآن مقدس کی پاکیزہ تلاوت سے اس پاک محفل کا آغاز کریں۔ السلام علیکم۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا
माशाअल्लाह सुभान ये तरन्नुम बानो थी जो अपने प्यारे आवाज़ में कुरान मुक़द्दस की तिलावत करके हम सामईन के हुक्म मचल्ला फरमा रहे हैं। भाई एक बार फिर नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनाने के लिए आवाज़ दे रहा हूँ। दर्जा सोएब की आयशा पढ़े आए और बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नाते नबी को अस्सलामु अलैकुम। एक बार दरूद पाक जाने रहमत शाने रहमत आमीना का लाल जाने रहमत शाने रहमत आमीना का लाल चांद से भी खूबसूरत आमीना का लाल सारी दुनिया की जरूरत आमीना का लाल गोद में लेकर गया काको हलीमा ने कहा गोद में लेकर गया काको हलीमा ने कहा चांद से भी खूबसूरत आमीना का लाल है जाने रहमत शाने रहमत आमीना का लाल है तेरी गुरबती को मिटा के गाए कुछ ही वक्त में है हलीमा तेरी किस्मत आमीना का लाल है जाने रहमत शाने रहमत आमीना का लाल है। अस्सलाम वालेकुम। अब आइए एक बार फिर नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए दर्जा सोएबी की गुलबशा खातून को आवाज़ देता हूँ। आएँ और बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नाते नबी पेश करवाएँ। अस्सलाम वालेकुम। एक बार दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। मौलाना मोहम्मद नाते सरकार की पढ़ती हूँ मैं बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी नाते सरकार की पढ़ती हूँ मैं बस इसी बात से घर में मेरी रहमत होगी एक तेरा नाम वसीला है मेरा रंज़ो गम में भी इसी नाम से राहत होगी और ये सुना है कि बहुत गौर अंधेरी होगी पर कब्र का खौफ न रखना ऐ दिल वहाँ सरकार दवालम की ज़ियारत होगी पर कब्र का खौफ न रखना ऐ दिल वहाँ सरकार दवालम की ज़ियारत होगी हसरे का दिया जब देखने वाला होगा जुल्फ लहरा के वो जब आएंगे फिर कयामत में भी एक और कयामत होगी जुल्फ लहरा के वो जब आएंगे फिर कयामत में भी एक और कयामत होगी नाते सरकार की पढ़ती हूँ मैं बस इसी बात से घर में मेरी रहमत होगी। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब आइए एक बार फिर नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत कर लिया जाए और नाते पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए आवाज़ दे रहा हूँ मैं इशरत जहाँ दरजाश तो आएँ और बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नाते नबी का गुलदस्ता पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। हरा गुंबद जो देखोगे
ماشاء اللہ سبحان اللہ. ابھی تک آپ حضرات نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کہ بات دیگرے طلبہ کرام سے سماعت کر رہے تھے. اب آئیے محفل کی چاشنی کو تھوڑا بدلا جائے اور حضور اعلیٰ حضرت محمد رضا خان فاطمی بن رضوان کی بارگاہ میں نثر کی شکل میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے درجہ ششم کی ثناوانوں کو آواز دے رہا ہوں. وہ آئیں اور بارگاہ حضور اعلیٰ حضرت میں خراج عقیدت پیش کریں. ثناوانوں درجہ ششم. معزز و مکرم استاد و عزیز ساتھی ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے ہم سب مل کر پہلے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. پیارے ساتھیوں، آج ہم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فیضلی بریلوی کا 105واں عرس پاک منانے کی گرج سے جمع ہوئے ہیں. حضور اعلیٰ حضرت جن کی پیدائش 10 سوال 1272 ہجری مطابق 14 جون 1856 عیسوی کو بریلوی شریف میں ہوئی. 4 سال 4 ماہ اور 14 دنوں کی عمر میں رسم بسم اللہ خوانی ہوئی اور صرف 13 سال 10 مہینے کی عمر میں نہ صرف آپ کی فراغت ہو گئی بلکہ اسی دن رجعت جیسے ہم مسئلے پر فتویٰ بھی لکھ ڈالا. جب وہ فتویٰ اس وقت کے سب سے بڑے مفتی علامہ نقی اعلیٰ خان نے دیکھا تو وہ بالکل درست پایا اور اسی وقت آپ کو افتائے اعظم کا نصب اور ذمہ داری سونپ دیا. آپ نے تقریباً 1000 کتابیں لکھ ڈالی، سینکڑوں نعتیں و منقبت بھی لکھی. آپ کے لکھے ہوئے مصطفیٰ جان رحمت اور تم پہ کروڑوں درود ساری دنیا کے لوگ پڑھتے ہیں. آپ نے لوگوں کی تعمیر و تربیت کے لیے بریلوی شریف میں مدرسہ ناجی اسلام کی تعمیر کی. آپ کا انتقال 25 صفر 1340 ہجری یعنی 28 اکتوبر 1921 عیسوی میں بریلوی شریف میں ہوا. وہیں آپ کا مزار پاک بھی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان بزرگوں کا صدقہ عطا فرمائے، آمین. السلام علیکم. ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم زد فزد. ابھی تک آپ حضرات حضور اعلیٰ حضرت کے تعلق سے درجہ ششم کے ثناوانوں سے سماعت کر رہے تھے. اب آئیے ایک بار پھر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کر لیا جائے اور درجہ سوئم کی شازیہ پروین کو آواز دیتا ہوں. وہ آئیں اور بارگاہ رسالت میں نعت نبی کا گلدستہ پیش کریں. السلام علیکم. ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی عظیمت نبی کو دیکھ کر حیران ہو گئے. عظیمت نبی کو دیکھ کر حیران ہو گئے. جو بت کو پوجتے تھے مسلمان ہو گئے. نسبت نبی کی ہو گئی جب گوش پاک کو. ماں کے شکم میں حافظ قرآن ہو گئے. در در بھٹک رہے تھے جو کاستے ہوئے. مخدوم کی مانا میں سلطان ہو گئے. السلام علیکم. ماشاء اللہ سبحان اللہ. اب آئیے حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں منقبت سماعت کریں اور اس کے لیے میں آواز دے رہا ہوں خدا پروین. آئیں اور حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں منقبت پیش کریں. حضرات اساتذہ کرام، عزیز ساتھیوں اور جملہ حاضرین، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے سب سے پہلے ہمارا آپ مل کر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا صفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. عشق کے سالار تھے اعلیٰ حضرت. عشق کے سالار تھے اعلیٰ حضرت. عاشق سید ابرار تھے اعلیٰ حضرت.
زیادہ عشق کے سالار تھے اعلیٰ حضرت، عاشق سید ابرار تھے اعلیٰ حضرت، آنے نہ دیا دینی حمایت پہ کبھی، آنے نہ دیا دینی حمایت پہ کبھی، ایسے ہی صاحب کردار تھے اعلیٰ حضرت، ایسے ہی صاحب کردار تھے اعلیٰ حضرت، ہر گھڑی حکم کی تعمیل کیا کرتے تھے، ہر گھڑی حکم کی تعمیل کیا کرتے تھے، اپنے آقا کے وفادار تھے اعلیٰ حضرت، اپنے آقا کے وفادار تھے اعلیٰ حضرت، پیار ان سے کر کوئی نہ کیوں اے سہیب، پیار ان سے کر کوئی نہ کیوں اے سہیب، کیا نہیں عشق کے سالار تھے اعلیٰ حضرت، کیا نہیں عشق کے سالار تھے اعلیٰ حضرت، زیادہ عشق کے سالار تھے اعلیٰ حضرت۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ۔ اب آئیے ایک بار پھر حضور اعلیٰ حضرت کے تعلق سے بیان سماعت کریں، اور اس کے لیے میں درجہ عاشقوں کی سہانہ خاتون کو آواز دے رہا ہوں، وہ آئیں اور حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں۔ سہانہ خاتون درجہ عاشق۔ سبھی شکشگڑ پریہ ساتھیوں، السلام علیکم۔ آئیے سروپرتھم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنی جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پریہ ساتھیوں، آج ہم سب ایک مہان ودوان ایوم پرسدھ لیکھک اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اہل حریمہ کی مہمہ کو نمن کرنے کے لیے اپستھت ہوئے ہیں، تو آئیے جانتے ہیں کہ امام احمد رضا ہیں کون۔ امام احمد رضا یعنی اعلیٰ حضرت ایک پرکھیات ودوان اور مہان بدھی جیوک ہیں۔ آپ لگ بھگ 56 وشیشوں میں وشیشجঞ تھے۔ آپ نے 1000 سے ادھک پستکوں کا لیکھن کیا، جن میں سے پوتر قرآن کا اردو انواد، کنزول ایمان، اسلامی فتحوں کا بھنڈار، فتاوی رضویہ تتھا نعتیہ شاعری کی دیوان ہدائی کے بخشش کو پوری دنیا میں پرسدھی پراپتی ہوئی۔ آپ کا لکھا ہوا کلام مصطفیٰ جان رحمت وشو بھر کے اردو بھاشیوں میں پڑھا جاتا ہے۔ آج سے 104 برس پورو 64 برس کے آیو میں آپ کا دیہانت ہوا۔ اتر پردیش کے بریلی شہر میں آپ کا مزار پاک ہے، اور ہر سال دھوم دھام سے آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ اللہ پاک سے یہ پرارتھنا کرتی ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا فیضان ہم لوگوں کو عطا کرے۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ اب آئیے بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بار پھر نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کر لیا جائے، اور اس کے لیے میں آواز دے رہا ہوں درجہ سوئم کی جویا فاروقی کو، وہ آئیں اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت رسول سے خراج عقیدت پیش کریں۔ السلام علیکم۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے
بہت خوب، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اب آئیے حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک اور منقبت سماعت کر لیا جائے۔ اس کے لیے میں آواز دے رہا ہوں درجہ ہشتم کی صاحبہ خاتون، وہ آئیں اور حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اشعار کے ذریعے منقبت پیش کر کے خراج عقیدت پیش کریں۔ السلام علیکم، ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مظہر حضرت سبیر ہیں اعلیٰ حضرت، مظہر حضرت سبیر ہیں اعلیٰ حضرت، دشمنوں کے لیے شمشیر ہیں اعلیٰ حضرت۔ کنز ایمان سے معلوم یہی ہوتا ہے، کنز ایمان سے معلوم یہی ہوتا ہے، پورے قرآن کی تفسیر ہیں اعلیٰ حضرت۔ بن کے آئے ہیں کرامت شاہ بغداد کی، بن کے آئے ہیں کرامت شاہ بغداد کی، شاہ اجمیر کی تاشیر ہیں اعلیٰ حضرت۔ جتنے ہیں چاہنے والے سبھی کہتے ہیں یہی، جتنے ہیں چاہنے والے سبھی کہتے ہیں یہی، اس کے سرکار کی تصویر ہیں اعلیٰ حضرت۔ السلام علیکم۔ اب آئیے ایک بار پھر نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کر لیا جائے اور درجہ چہارم کے الفاظ رحمت کو آواز دے رہا ہوں، وہ آئیں اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت نبی سے خراج عقیدت پیش کریں۔ درجہ چہارم کے الفاظ رحمت۔ السلام علیکم، ایک بار درود پاک پڑھیں۔ اہل نجر کی آنکھ کا، اہل نجر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نجر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کی دل کا، اہل وفا کی دل کا سہارا علی علی، اہل وفا کی دل کا سہارا علی علی، رحمت نے لے لیا مجھے، رحمت نے لے لیا مجھے آنکھوں سے نور میں، رحمت نے لے لیا مجھے آنکھوں سے نور میں، رحمت نے لے لیا مجھے، رحمت نے لے لیا مجھے آنکھوں سے نور میں، میں نے کبھی جو روکا، میں نے کبھی جو روکا پکارا علی علی، میں نے کبھی جو روکا پکارا علی علی، علی ہردم علی علی علی، علی مولا علی مولا علی علی، ایک کیف ایک سرور سا، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات و دن، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات و دن، ایک کیف ایک سرور سا، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات و دن، میں نے کبھی جو روکا، میں نے کبھی جو روکا پکارا علی علی، میں نے کبھی جو روکا پکارا علی علی، علی مولا علی مولا علی علی، علی مولا علی مولا علی علی۔ السلام ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اب آئیے ایک بار پھر حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میں آواز دے رہا ہوں درجہ ہشتم کی الفشا شیخ کو، وہ آئیں اور حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں۔ درجہ ہشتم کی الفشا شیخ۔
معزز و مکرم شامعین معاذین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئے سب سے پہلے ہم مل کر اپنے آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا سفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت باوقار، آج ہم اپنے ایک عظیم موشن یعنی مجدد دین و ملت حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں معزز بریلی علیہ رحمہ کی شان میں خراج عقیدت پیش کرنے کے غرض سے اکٹھا ہوئے ہیں۔ حضور اعلیٰ کی شخصیت گھما گئے تھی۔ آپ بیت وقت مختلف علوم و فنون میں کامل مہارت رکھتے تھے۔ آج ہم 2-4 سبجیکٹ کی کتابیں پڑھنے پڑھانے سے قاصر نظر آتے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت 56 علوم و فنون پر نہ صرف مکمل دسترس رکھتے تھے بلکہ اکثر علوم و فنون میں آپ نے تقریباً 1000 سے زیادہ کتابیں لکھ ڈالی۔ علم تفسیر ہو یا علم حدیث، علم فقہ ہو یا علم اصول، علم کلام ہو یا علم فلسفہ، علم سائنس ہو یا علم نجوم، عربی ادب ہو یا اردو ادب، کس کا نام لوں اور کس کو چھوڑ دوں۔ آپ ان سارے علوم میں ماہر فن تھے۔ آپ کی کتابوں میں قرآن پاک کا ترجمہ، کنزال ایمان، فتاوی رضویہ، ہدایت بخشش کو خاص بین الاقوامی شہرت حاصل ہے۔ ایک بار آپ حج کرنے کے لیے سعودی عربیہ گئے تو وہاں پھیلی بد مذہبیوں کی گستاخیاں اور گمراہیاں دیکھی تو آپ نے کعبہ شریف کے پاس بیٹھ کر ایک ہی نص میں 150 پیج کی مکمل کتاب لکھ ڈالی۔ اور کمال کی بات تو یہ تھی کہ اس وقت آپ کے پاس کوئی دوسری کتاب بھی نہ تھی کہ اسے دیکھ کر لکھتے۔ آپ کی طبیعت بھی کافی خراب تھی۔ کئی دنوں سے بخار کی تیزی نے آپ کے بدن کو کمزور کر دیا تھا، مگر آپ کا قلم نہ کمزور ہوا اور آپ نے ایک عدالت المکیہ نامک کتاب لکھ ڈالی۔ اسی لیے تو زمانے کے لوگ پکار اٹھے، وادی رضا کی کو ہمارا رضا کا ہے، جس سمت میں دیکھتے ہیں وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اوروں نے بھی لکھے ہیں بہت علم دین پر، لیکن جو اس صدی میں ہے تنہا رضا کا ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اللہم زد فضل۔ اب آئیے ایک بار پھر نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے درجہ سوئم کی لا ریب نور کو آواز دے رہا ہوں، وہ تشریف لائیں اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت نبی کا گلدستہ پیش کریں۔ درجہ سوئم کی لا ریب نور۔ السلام علیکم، ایک بار درود پاک پڑھیں۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردا سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، احمد ہے محمد ہے وہی خاتم رسل ہے، مخدوم مربی ہے وہی والے کل ہے، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، اللہ کا فرمان علم نصر حلق صدر منصوب ہے جس سے ورفعنا لق ذکر، جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ ذات کی جو مجہر لالا فلما ہے، وہ شاہی رف سب معراج ہوا ہے، اسرا میں امامت جس نبیوں کی ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
یہ تھی درجہ صہب کی لہرائے نور جو اپنے حسین انداز میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہی تھی۔ اب آئیے حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں منقبت پیش کرنے کے لیے میں درجہ ہشتم کے فرحانہ خاتون کو آواز دے رہا ہوں، وہ آئیں اور حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان کی بارگاہ میں منقبت کا حسین گلدستہ پیش کریں۔ درجہ ہشتم کی فرحانہ خاتون۔ السلام علیکم، ایک بار درود پاک کریے۔ میں سننی ہوں میرا دل ہے، میں سننی ہوں میرا دل ہے، دیوانہ اعلیٰ حضرت کا۔ میں سننی ہوں میرا دل ہے، میں سننی ہوں میرا دل ہے، دیوانہ اعلیٰ حضرت کا۔ میرا مرکز بنا ہے آستانہ اعلیٰ حضرت کا، نبی کے نام کا صدقہ لٹاتے ہیں وہ روزانہ، نبی کے نام کا صدقہ لٹاتے ہیں وہ روزانہ، مگر ہوتا نہیں ہے کم خزانہ اعلیٰ حضرت کا۔ میں سننی ہوں میرا دل ہے، دیوانہ اعلیٰ حضرت کا، نبی کے عشق میں قربان کر دی زندگی جس نے، نبی کے عشق میں قربان کر دی زندگی جس نے، زمانہ جانتا ہے عاشقانہ اعلیٰ حضرت کا۔ میں سننی ہوں میرا دل ہے، دیوانہ اعلیٰ حضرت کا، میرا مرکز بنا ہے آستانہ اعلیٰ حضرت کا۔ کبھی بھی آپ نے غیروں کے حق میں کچھ نہیں لکھا، کبھی بھی آپ نے غیروں کے حق میں کچھ نہیں لکھا، نبی کے واسطے تھا شاعرانہ اعلیٰ حضرت کا۔ میں سننی ہوں میرا دل ہے، دیوانہ اعلیٰ حضرت کا، میرا مرکز بنا ہے آستانہ اعلیٰ حضرت کا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ابھی تک آپ حضرات منقبت سماعت کر رہے تھے، اب آئیے اس طلباء کرام کی محفل کی آخری کڑی کو آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے اور حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میں آواز دے رہا ہوں سائمہ پروین کو، وہ آئیں اور حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں۔ سائمہ پروین۔ حضرات اساتذہ کرام، عزیز ساتھیوں اور جملہ حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سب سے پہلے ہم مل کر اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا سفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم لوگ جو یہاں موجود ہیں اس کی وجہ اللہ رب العزت کے ایک محبوب بندے کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ ہم جس مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں اس کی بھی نسبت اسی عظیم ذات سے ہے، حضرات میں کسی اور نہیں بلکہ مجدد اعظم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی بات کر رہی ہوں۔ یقیناً حضور اعلیٰ حضرت کی ذات بابرکات ہم مسلمانوں کے لیے ایک عظیم محسن کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس وقت مسلمانوں کے ایمان و عقائد پر مذہبوں کی طرف سے حملے پر حملے کیے جا رہے تھے، اس وقت حضور اعلیٰ حضرت نے مرد مجاہد بن کر ان کا سامنا کیا اور مسلمانوں کے ایمان و عقائد کی حفاظت فرمائی۔
آج ہمارے دلوں میں اللہ و رسول کی جو محبت رچی بسی ہے یہ انہی کا احسان ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت محبت رسول میں ایک نمایاں اور ممتاز حیثیت رکھتے تھے، اور یہ محبت آپ کے گفتار و کردار، تحریر و تقریر، تحقیق و تدریس ہر ایک چیز سے یہاں نظر آتی ہے۔ آج بھی جب ہم حضور اعلیٰ حضرت کی کتابیں یا اشعار پڑھتے ہیں تو محبت رسول شرارے پھوٹتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ایک بار کسی نے حضور اعلیٰ حضرت سے کہا کہ آپ بہت شاعری کرتے ہیں تو نانپارہ کے زمیندار کی شان میں بھی کچھ لکھ دیجیے، وہ خوش ہوگا تو آپ کو بڑا انعام دے گا۔ حضور اعلیٰ حضرت نے برملا یہ جواب دیا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ یعنی دولت مندوں کی تعریف کرنا میرا کام نہیں، میں تو بس اپنے آقا و مولا کا غلام ہوں، میں تو انہیں کی تعریف و توصیف کروں گا۔ اللہ تعالیٰ حضور اعلیٰ حضرت کے جیسا ہمیں بھی اللہ و رسول سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فقط السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی تک آپ حضرات جامعہ رضویہ اہل سنت کے طلبہ و طالبات سے ایک بات دیگری نعت و منقبت اور حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے آپ حضرات نے سماعت کیا۔ چونکہ آج کا جو موقع ہے یہ بڑا ہی حسین ہے، حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمان کے نام پر آج کی اس محفل کا اہتمام کیا گیا ہے، اور ہم جانتے ہیں، ہم نے ابھی عرض کیا کہ انہی کے نام سے منسوب آپ کا یہ جامعہ رضویہ اہل سنت مدرسہ بھی قائم و دائم ہے۔ چونکہ ایک اچھا موقع ہے اور میرے لیے خود یہ سعادت مندی اور فیروز بختی کی بات ہے کہ میں اس موقع پر جامعہ رضویہ اہل سنت کے لیے لکھے ہوئے چند اشعار میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں۔ دین کا ہے قلعہ جامعہ رضویہ، دین کا ہے قلعہ جامعہ رضویہ، قوم کا پاسباں جامعہ رضویہ، علم کی ہے شمع جامعہ رضویہ، علم کی ہے شمع جامعہ رضویہ، فکر و فن کا نشان جامعہ رضویہ، فکر و فن کا نشان جامعہ رضویہ، دلکش و دلربا جامعہ رضویہ، دل نشی خوشنما جامعہ رضویہ، ہر سو اللہ اللہ کی باتیں یہاں، ہر سو اللہ اللہ کی باتیں یہاں، اور نبی کی صدا جامعہ رضویہ، خواجہ خواجگاہ کی عنایت ہے اور خواجہ خواجگاہ کی عنایت ہے، اور فیض احمد رضا جامعہ رضویہ، فیض احمد رضا جامعہ رضویہ، اہل علم و ہنر ہی کی خاطر صدا، اہل علم و ہنر ہی کی خاطر صدا، ہے یہ جنت نشان جامعہ رضویہ، ہے یہ جنت نشان جامعہ رضویہ، ملک و ملت میں امن و سکون کے لیے، ملک و ملت میں امن و سکون کے لیے کمر بستہ ہوا جامعہ رضویہ، اور علم دین خدا سے منور ہیں ہم، علم دین خدا سے منور ہیں ہم، سب یہ تو نے دیا جامعہ رضویہ، سب یہ تو نے دیا جامعہ رضویہ، اور ظلم و وحشت کی آندھی ہے چلتی مگر، ظلم و وحشت کی آندھی ہے چلتی مگر، شان سے ہے کھڑا جامعہ رضویہ، شان سے ہے کھڑا جامعہ رضویہ، اور تیرے دیواروں در دیکھ کر آفری، تیرے دیواروں در دیکھ کر آفری، کہہ اٹھا ہے زمان جامعہ رضویہ، اور یوں سلامت رہے میرا علمی چمن، یوں سلامت رہے میرا علمی چمن، یوں سلامت رہے میرا علمی چمن، ہے دلی یہ دعا جامعہ رضویہ، بن کے پھل کے بری چھائے دنیا پہ ہم، بن کے پھل کے بری چھائے دنیا پہ ہم کو ایسا بنا جامعہ رضویہ، ہم کو ایسا بنا جامعہ رضویہ، اور تیرے بچے یہ جائیں
جہاں بھی کہیں، تیرے بچے یہ جائیں جہاں بھی کہیں، ہو امن کے پیشوا جامعہ رضویہ، ہو امن کے پیشوا جامعہ رضویہ۔ اور صرف شعیب نہیں ہے تو ہر کوئی اب، صرف شعیب نہیں ہے تو ہر کوئی اب، تیرا مدح سرا جامعہ رضویہ، جامعہ رضویہ، جامعہ رضویہ، تیرا مدح سرا جامعہ رضویہ، دین کا ہے قلعہ جامعہ رضویہ، قوم کا پاسباں جامعہ رضویہ۔ اب آئیے انہیں اشعار کے ساتھ میں جامعہ رضویہ اہل سنت کے صدر المدرسین استاد الاساتذہ حضرت علامہ و مولانا صدیق احمد صاحب قبلہ قادری کو بڑی ہی ادب و احترام کے ساتھ آواز دے رہا ہوں کہ حضور والا تشریف لائیں اور چند منٹ ہم بچوں کو وعظ و نصیحت فرما کر کے معزوز و معمول فرمائیں۔ عزیز طلبہ اساتذہ جامعہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انا للمتقین فی جنات وعیون، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ پیارے بچوں، چند منٹ آپ خاموش رہو، حصول برکت کی غرض سے، اپنے آپ کو فیضیاب کرنے کی غرض سے حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ورداہ عنہ کی بارگاہ عظمت میں خراج عقیدت پیش کرنے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں، تاکہ آپ کی بارگاہ میں چند کلمات پیش کر کے اپنے آپ کو فیضیاب کر لوں۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ رب تبارک و تعالی نے ایسے موقع سے ہم سب کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی اس مبارک اور متبرک محفل میں چند منٹ آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حضرت مولانا شعیب رضا صاحب فیضی نے مجھے آواز دیا ہے۔ میں بہت ہی اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھ رہا ہوں۔ میں نے آیت کریمہ تلاوت کیا ہے، انا للمتقین فی جنات وعیون، بے شک پرہیزگاروں کے لیے جنت اور اس کے چشمے ہیں۔ یہ وہ پرہیزگار ہیں، میں آپ کو بتاؤں، آج اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 105 سال کا زمانہ گزر چکا ہے۔ دھیان سے میری باتیں آپ سنیں، کچھ آپ کو فائدہ ہوگا، اور اگر آپ نے ان باتوں پر عمل کر لیا تو آپ کے لیے بہت ہی کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ اعلیٰ حضرت 10 شوال المکرم 1272 ہجری کو آپ پیدا ہوئے، اور 25 صفر المظفر 1340 ہجری کو آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تقریباً آپ کی عمر شریف 64 سال رہی، اور 64 سال کی زندگی میں آپ نے
जो कारनामा दुनिया वालों के सामने पेश किया, आज तक कोई भी मुहर्रिर, कोई भी मुकर्रिर, कोई भी मुफक्किर, कोई भी मुफस्सिर, कोई भी मुहद्दिस, अपने ज़माने के बड़ा से बड़ा इल्मदां, आज तक कोई भी इतनी कम उम्र में 1000 से ज़्यादा किताबें नहीं लिख सका है। आला हजरत ने जो किताबें लिखी हैं उसकी एक 20 सफ़हे पर मुश्तमिल, हर रोज़ आपका लिखना है, वो भी ये छोटे वाले कागज़ के एतबार से नहीं बल्कि बड़े वाले ताव के एतबार से, जो बड़ा से बड़ा कागज़ का पेज होता है उसके एतबार से 20 सफ़हा आप रोज़ाना लिखा करते हैं। आपके ज़िंदगी के चंद गोशों पे मैं रोशनी डालूं। 4 साल कुछ महीने के बाद आपने कुरान पाक नाज़रा पढ़ लिया था। 13 साल 10 महीने की उम्र में आपने मुकम्मल 55 उलूम पर आपने इल्म अबूर हासिल कर लिया था। इतना ही नहीं, जब आपकी उम्र शरीफ 7 साल की थी तो आपने एक किताब जिसको हम और आप जानते हैं हिदायतुन नहव, यह नहव की बहुत ही मारकतुल आरा किताब है। इस किताब की आपने जब शरह लिखनी शुरू की 7 साल की उम्र में, और ऐसी शरह लिखी कि अब तक कोई आप जैसा शरह लिखने वाला उस किताब का हुआ ही नहीं। उसके अलावा आप 13 साल 10 महीने के बाद जो फतवा लिखा वो रज़ात का फतवा था, जिसे दूध के सिलसिले में कि माँ अपने बच्चे को कितने दिन तक दूध पिला सकती है और कितने दिन नहीं पिला सकती है, उस सिलसिले में बहुत ही बारीक मसला है। फिर उसके बाद आपको बताऊं, आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो लोग हाफिज कहा करते थे, जबकि आप हिफ्ज़ आपने किया नहीं था। रमज़ान शरीफ से पहले लोगों ने जब आपको हाफिज कहना शुरू किया तो आपका ये खुदादाद इल्म है कि आप फज्र के वक्त एक पारा कुरान शरीफ की आप तिलावत फरमाते, और रमज़ान के महीने में पहली रमज़ान से लेकर 30 रमज़ान तक मुकम्मल 30 पारा आपने हर रोज़ तरावीह में सुना करके आपने आपको हाफिज भी बना लिया और आप हाफिज कुरान कहलाने लगे। यही नहीं बल्कि आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात बाबरकात वो ज़ात बाबरकात है कि आपको क्या बताऊं, आपके विसाल का जब ज़माना करीब हुआ, यानी आप दुनिया से रुखसत होने वाले हुए, तो आपने एक दुआ लिखी, और वो दुआ आपको बताऊं, आपके ख्वाहिशमंद चाहने वाले, आप पर अपना जान निछावर करने वाले बहुत से लोग थे, लेकिन आपके कुछ ऐसे मखसूस शागिर्द थे जिन शागिर्दों में बदरुत तरीक़ा हज़रत अल्लामा अब्दुल अबजद अली आज़मी अलैहिर्रहमा, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रज़ा जो आपके साहबजादे हैं, और अल्लामा मुस्तफ़ा रज़ा खान साहब ये भी आपके साहबजादे हैं। बहुत से आपके साहबजादे आपके पास मौजूद थे। आपने वो दुआ लिखी और दुआ लिख करके आपने सबके हाथों में थमा दिया, और आपने फरमाया जो सबसे पहले इस दुआ को याद करके हमें सुना देगा वही हमारे जनाजे की नमाज पढ़ाएगा। आला हजरत सिर्फ आलिम ही नहीं, मुहद्दिस नहीं, मुफस्सिर नहीं, बल्कि अपने ज़माने के वली कामिल थे, जिसकी वजह से मेरे मोहतरम मैं आपको बताऊं, मारहरा शरीफ की सरजमीन वो सरजमीन है जहाँ से लोग हजारों बल्कि करोड़ों लोग फैज़याब आज भी हो रहे हैं, और उस जमाने में भी हो रहे थे। आला हजरत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अली रहमतुल्लाह रिज़वान आले रसूल अहमदी मियाँ से जब जा कर के आप वहाँ से आप बैत होते हैं, और बैत होने के बाद आप अपने काशाने बरेली शरीफ में आते हैं, उस जमाने के बाद जब आपसे अहमदी मियाँ से लोगों ने सवाल किया कि हुजूर आप इस तरीके से आपके पास
ایک سے ایک نابغہ روزگار اپنے زمانے کے محدث، مفکر، مدبر، مفسر تشریف لاتے رہے، آپ اپنے دامن رحمت میں سب کو سمیٹتے رہے، لیکن آپ بتائیں اب آپ یہاں سے رخصت ہو کر کے رب کی بارگاہ عظمت میں یعنی اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ کل قیامت میں آپ سے جب سوال کیا جائے گا کہ ہندوستان کی سرزمین پر رہے میری بارگاہ میں میرے آقا اگر سوال کر دیں اے احمدی تم میری بارگاہ میں آل رسول ہو کر کے آئے ہو، بتاؤ میری بارگاہ میں تم کیا تحفہ لے کر کے آئے ہو، تو آل رسول احمدی میاں فرماتے ہیں کہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میرے پاس نماز کے تحفے ہیں، میرے پاس زکوٰۃ کے تحفے ہیں، میرے پاس اوراد و وظائف کے تحفے ہیں، میرے پاس یہ ساری چیزیں ہیں، میں صرف ایک کہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس کوئی اثاثہ نہیں، اگر میرے پاس کوئی اثاثہ ہے تو عظیم البرکت امام اہل سنت احمد رضا کی ذات کو آپ کی بارگاہ میں لے کر کے حاضر ہوا ہوں، یہی میرے لیے میرے سامان آخرت ہیں، ہمارے لیے سامان نجات ہیں، اگر آپ ان کے ذریعے سے ہماری بخشش فرماتے ہیں تو میرے لیے کافی ہے۔ اعلیٰ حضرت سے جب پوچھا گیا کہ آپ میری بارگاہ میں آؤ گے تو تم میری بارگاہ میں آ رہے ہو تو کون سا تحفہ لے کر کے آ رہے ہو، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں عرض کروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بریلی کی سرزمین پر میں پیدا ہوا، بڑھا، مذہب اسلام کی خدمت کرتا رہا، آپ کے دشمنوں کے مخالف میں اپنے آپ کو مضبوط ہو کر کے ہر طرح سے ان کا مقابلہ کرتا رہا، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں میں حاضر ہوا ہوں، میرے پاس نہ نیکیوں کا خزانہ ہے، نہ نیکیوں کی دولت ہے، نہ نماز ہے، نہ روزے ہیں، نہ حج و زکوٰۃ ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اگر تیری بارگاہ میں لے کر کے حاضر ہوا ہوں تو غوث اعظم کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، یا رسول اللہ اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کی ذات و ذات ہے پیارے کہ آپ ان کے بتائے ہوئے ایک اصول پر بھی اگر آپ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی دنیا میں بھی تابناک رہے گی اور آخرت میں تو روشن ہی رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شگر یار رم تاجدار حرم، شگر یار رم تاجدار حرم، بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا قاسم رزق اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی شفیعنا یوم الجزاء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا قلوبنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ پاک پروردگار عالم کریمہ کا سازہ بندہ نوازہ خالق کائنات الہ العالمین، آج صبح میں جو جامعہ کے طلباء نے قرآن خوانی کی، ابھی قرآن مقدس کی تلاوت کی گئی ہے، بچوں نے نعت و مرحمت کے اشعار پیش کیے، حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے، اور جو شیرنی وغیرہ حاضر ہیں ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرما۔ پاک پروردگار عالم ان سارے اعمال میں کسی قسم کی کوتاہی، بے ادبی، غلطی ہوئی ہو، عمدن خطاً سہواً سرًا علانیاً، تو اسے اپنے پیارے حبیب کے صدقے و توسل معاف عطا فرما، اور اپنی رحمتوں کے شایان شان ثواب عطا کرتے ہوئے سارے ثوابوں کو تیرے پیارے حبیب صاحب الاولاق حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، مولا تو قبول فرما۔ پاک پروردگار عالم تیرے پیارے حبیب کے صدقے و توسل تمام انبیاء کرام، تمام رسولان اعظام، جملہ صحابہ کرام، جملہ تابعین اعظام، جملہ تبع تابعین اعظام کی ارواح طیبات کو نظر مولا تو قبول فرما۔ تمام ائمہ کرام، تمام شہداء اسلام، تمام علماء اسلام، تمام اولیاء اعظام کی ارواح طیبات کو نظر مولا تو قبول فرما۔ شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک جتنے بھی مومنین و مومنات ایمان و عقائد کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان سب کی مقدس روحوں کو ان سب کا ثواب نظر مولا تو قبول فرما۔ خصوصاً بالخصوص
صاحب حضور اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان کی بارگاہ میں نظر مولا کی قبول فرما۔ پاک پروردگار عالم ابھی جو طلبہ اعظام نے حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے، نعت و منقبت کے اشعار پیش کیے ہیں، اسے اپنی بارگاہ میں بالخصوص قبول فرما اور ان تمام طلبہ کرام کے علم و عمل میں خوب رحمت برکت وسعت نازل عطا فرما۔ پاک پروردگار عالم جامعہ کو دن دوری رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ پاک پروردگار عالم جامعہ کے اراکین کو خوب اپنا فضل و کرم فرما۔ پاک پروردگار عالم جامعہ کے طلبہ کو خوب علم دین حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ پاک پروردگار عالم جامعہ کے اساتذہ کو خوب رحمت برکت وسعت نازل عطا فرما۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتا بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ لا إله إلا الله۔ آج کے اس پروگرام میں جن حضرات نے شرکت کی، یقیناً سارے بچے جن حضرات نے بھی شرکت کی، سبھی لوگ قابل مبارکباد ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، بچوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اساتذہ کرام کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اچھی تیاری کی۔ چونکہ اول دوم سوم پوزیشن ہونا ہی ہوتا ہے، اس لیے سائمہ پروین درجہ ہشتم آئے اول انعام کی۔ سائمہ پروین پہلی پوزیشن پر، دوسری پوزیشن پر قرآن مقدس کی تلاوت سے محفل کا آغاز کرنے والی ترنم بانو، تیسری پوزیشن پر نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے والی لا ریب نور درجہ سوئے، نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے والے ایان احمد درجہ چہارو، عائشہ پروین درجہ سوئے، گلفشا خاتون درجہ سوئے، مریم بانو درجہ ہشتم، عشرت جہاں درجہ ہشتم، ثنا بانو درجہ ششم، شازیہ پروین درجہ سوئے، ماہ انجم درجہ نہم، ماہ انجم، ماہ نور و مصباح خاتون، ماہ نور و مصباح خاتون، ماہ انجم، خدا پروین، سہانہ خاتون، جویا فاروقی درجہ سوئب، صاحبہ خاتون درجہ ہشتم، الفاظ احمد درجہ چہارم، الفشا شیخ درجہ ہشتم۔ ہماری آواز نیوز چینل دیکھنے کے لیے دھنیہ واد۔ اسی پرکار کی خبروں کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور وستارت خبروں کے لیے ہماری آواز نیوز ویب سائٹ www.hindi.hamariawaz.com پر وزٹ کریں۔